الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج جو سلسلہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ سیریز شان اولیاء پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم جن بزرگ کا، جن رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی کا ذکر کریں گے وہ شخصیت حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ کس قدر جو ہے خوف خدا، للہیت رکھنے والے بزرگ تھے، جن کے دل میں ہم وقت رب تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے جاگزی رہتا، اور اس کے علاوہ ہر وقت وہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کی رضا پر راضی رہتے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے ہر اس فرمان پر عمل کرتے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ دنیا کو عطا کرتے، دنیا سے ملتے، یعنی جن کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، دنیا جہان کی تمام چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ تھے، یہ وہ شخصیت تھے کہ جو شکاری یا شکار یعنی نفس اور شیطان کے خلاف عمل کرنے والوں میں سے، اور حضرت کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جو خود انتہائی متقی پرہیزگار ہوں، آپ ان کو جو ہے وہ تزکیہ نفس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرواتے، اور آپ جو ہے وہ ان کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنتے تھے۔ چنانچہ آپ کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں بڑے بڑے بزرگان دین ان کے دور کے خود حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے اور ان سے نصیحت کے لیے کہتے کہ ہمیں کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں فالج کا مرض لاحق ہوا۔ جب انہیں فالج کا مرض لاحق ہو گیا تو آپ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ، مجھے وضو کے وقت جب میں وضو کرنے جاؤں تو مجھے فالج کے مرض سے جو ہے وہ نجات عطا کر دو۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو جب آپ وضو کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ کا مرض گویا چلا جاتا، یعنی فالج کا مرض آپ کے اندر رہتا ہی نہیں۔ یہ حیران کن بات تھی کہ آپ ایسے ہو جاتے گویا آپ کو کسی قسم کا کوئی مرض نہیں، آپ اپنے پاؤں پر چل کر جاتے اور وضو فرماتے، اور اس کے بعد جب آپ واپس آتے اور جیسے ہی اپنی جگہ پر واپس پہنچتے تو فالج کا مرض ویسے ہی آپ کے اوپر دوبارہ عود کراتا اور آپ دوبارہ سے اس کے مرض میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ آپ کی دعا کی برکت تھی کہ آپ نے وضو کے لیے خاص طور پر دعا کی کہ یا اللہ عز و جل تبارک و تعالی وضو کے لیے مجھ سے اس فالج کے مرض کو دور کر دے، تو رب تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آئے اور تم جو ہے یقین حاصل کر سکو تو فرمایا کہ اپنے اوپر روٹی اور نمک کو لازم کر لو۔ فرمایا کیونکہ یہ تمہارے گردے کی چربی کو پگھلانے والی اور یقین دلانے والی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی راستے سے گزر رہا تھا، تو گزرتے ہوئے میں نے ایک راہب کی کٹیا دیکھی، تو میں نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کو رکوایا۔ میں نے کہا رکو، مجھے راہب سے گفتگو کرنی ہے، اور میں نے راہب کو آواز دے کر کہا کہ اے راہب۔ کہتے ہیں کہ اس راہب نے اپنے دروازے کا پردہ ہٹایا اور کہا اے عبد الواحد بن زید، فرمایا کہ اگر تم علم الیقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے درمیان لوہے کی ایک دیوار حائل کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سنا اور میں سن کر آگے بڑھ گیا۔ تو یہ یعنی کہ نصیحت اور ہر وہ چیز کہ جس سے انہیں خوف خدا حاصل ہو، للہیت حاصل ہو اور وہ تقوی کی طرف بڑھتے جائیں، تو یہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت میں شمار تھی۔ ایک واقعہ ان کے حوالے سے اور بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا احمد حجیمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا اے ابو بیدہ، یہ بتائیے کہ جو عبادت کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زندہ رہنا چاہے، زندگی گزارے،
یعنی وہ زندگی کو اس لیے پسند کرے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، تو یہ بہتر ہے، یا جو شخص شوق اور محبت کی وجہ سے مرنا پسند کرے وہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شوق اور محبت کی وجہ سے مرنا پسند کرے وہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ تیسری راہ بھی ہے اس کے علاوہ، یعنی جو جینا چاہے عبادت کے لیے یا جو مرنا چاہے شوق و محبت کے لیے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور راہ ہے؟ فرمایا اس کے علاوہ تیسری راہ کو میں نہیں جانتا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو عبادت کے لیے جینا چاہتا ہے اس کا مطلوب بھی یہی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور جو مرنے کو پسند کرتا ہے وہ بھی اس لیے مرنے کو پسند کرتا ہے کیونکہ اسے رب تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو اس کا جینا اور اس کا مرنا فرمایا دونوں کس وجہ سے ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے دونوں کا، یعنی اس کا اپنی جگہ جینا جو ہے وہ بہتر، اور فرمایا کہ اس کا اپنی جگہ مرنا بہتر۔ اور وہی فرماتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا عثمان بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں حضرت فرقت صبغی، حضرت محمد بن واسع اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں کہ ملک فارس میں اپنے پیارے بھائی سے ملاقات کے لیے گئے۔ کہتے ہیں جب ہم برفانی علاقے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا پہاڑ کے دامن میں ایک روشنی ہے، ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں سے اتر آئے اور اس روشنی کی طرف چل پڑے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی وہ کوڑی شخص تھا، اور کہتے ہیں کہ جو اس کا زخم تھا نا اس میں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا۔ اب دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے تو جب کوئی ذرا سی مصیبت اور تکلیف میں آتا ہے تو اس کی فوراً ہائے اور فوراً جو ہے وہ ایک شکوے کی کیفیت اور رب تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنا کہ ہمیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، میں اس مرض میں مبتلا ہو گیا، اور ہر ٹائم شکوے شکایت کرنا۔ یعنی ہمارے جو دنیاوی اعتبارات سے ہمیں جو پریشانیاں ہیں ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اب اس شخص کا کیا حال تھا؟ کہتے ہیں کہ اس کے وہ کوڑ کا مریض تھا اور اس کے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے قریب گئے نا تو ہم نے کہا اے بھائی آپ ایک کام کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم شہر میں جا کر آپ کے لیے دوائی، آپ کی جو ہے اس مرض کے تدارک کا، اس مرض کو جو ہے وہ ٹھیک کرانے کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کسی طبیب کے پاس، کسی اچھے طبیب کے پاس جو آپ کو علاج کر سکے، آپ کو اس مرض سے نجات دے سکے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یعنی اس شخص نے جو خود ایک مصیبت میں مبتلا ہے اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے الہی تو نے ان لوگوں کو بھیج دیا کہ یہ مجھے تجھ سے ناراض کریں، بزرگی اور رضا تیرے لیے ہے کہ میں تیری مخالفت کبھی نہ کروں گا۔ یعنی وہ شخص اس بات پر، حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید نے جس کوڑی شخص کا ذکر کیا، یعنی وہ اس بات پر وہ راضی تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مصیبت، یہ بیماری مجھے دی ہے تو میں اس بیماری پر خوش ہوں کہ اس کی رضا، اور اس نے میرے لیے اس بیماری کو پسند کیا کہ میں اس تکلیف میں رہوں، تو یا اللہ یہ مجھ سے، یہ جو ہے مجھے تجھ سے دور کرنے کے لیے جو ہے نا یہ پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں تیری رضا اور بزرگی سے دور ہو جاؤں، تو یا رب تبارک و تعالیٰ تو نے مجھ پر یہ کن لوگوں کو جو ہے وہ نازل کر دیا۔ تو ایسے بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو علی ازدی علی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں محمد بن واسع اور حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف گئے، تو کہتے ہیں جب ہم رصافہ اور حمص کے درمیان تھے، ایک علاقے ہیں دو، کہتے ہیں رماسا اور حمص کے جب درمیان تھے تو ہم نے کسی ریتیلی جگہ پر کسی شخص کو کہتے ہوئے سنا، یعنی کوئی ایسا شخص تھا جو چھپا ہوا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا جس پردے میں تو ہے اسی میں سمجھدار ہو جا، اور اگر تو سمجھدار نہ ہو سکے تو دنیا سے دور رہ، اور اگر دنیا سے دور رہنا تجھے اچھا نہ لگے تو اسے کانٹا سمجھ، پھر غور کر کے تو اپنا پاؤں کہاں رکھ رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ تھے، حضرت اب تک جتنے واقعات یہ حضرت ذکر کر رہے ہیں اپنے کہ ہم فلاں جگہ گئے، تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جن کے لیے دنیا کچھ نہیں تھی، فقط ان کے لیے جو ذریعہ تھا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جینا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے مرنا، اور اس ہی کے لیے سب کچھ کرنا، یعنی یہ دنیا، اس کا مال و متاع، اس کی رہائش کا سب کچھ ان کے لیے جو ہے وہ بے مول تھی، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہ ہو، وہ اس دنیا کو ایک بے قدریہ یہ سمجھتے، جس کی کوئی قدر نہ کی جا سکے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ ان بزرگان دین کے قصے بیان ہو رہے ہیں، ان بزرگان دین کے واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا۔
تو حضرت سیدنا قالی مضر علیہ الرحمہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتے ہوئے سنا کہ تیری عزت کی قسم، میں تیری محبت کی وجہ سے، تیری ملاقات کی وجہ سے کوئی دوسری خوشی نہیں پاتا، اور میرے دل کو ٹھنڈ تیرے عزت والے گھر میں تیرے جلال کو دیکھنے سے ملے گی۔ تو اے وہ ذات جس نے سچوں کو عزت والے گھر میں ٹھہرایا اور اہل باطل کو ندامت والی منزلوں کا وارث بنایا، مجھے میرے پاس آنے والوں کو تیرے سب سے بلند مرتبہ ولیوں میں سے کر دے، نیز مجھ پر اور میرے بھائیوں پر کرم فرماتے ہوئے اس دن ہمارے درجات اور قربت میں اضافہ فرما، جب تو سچوں کو ان کے سچ کے صلے میں وہ باغات عطا فرمائے گا جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھل ان لوگوں پر لٹک رہے ہوں گے۔ تو یہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اس دن کے لیے، یعنی محشر کے دن کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنے لیے اس دن کے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے دنیا میں انہوں نے کوئی آسائشیں نہیں مانگی کوئی، بلکہ اپنے آپ کو جس طرح سے ہو سکا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگا کے رکھا، اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا کے رکھا، اور دنیا سے ہمیشہ بے رغبتی اختیار کی، یعنی جن کی نظر میں دنیا کچھ بھی نہیں تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیٹ کو قابو میں رکھا وہ اپنے دین میں اور اچھے اخلاق پر قوی ہوا، یعنی مضبوط ہو گیا، اور جو اپنے دین میں پیٹ کی وجہ سے ہونے والے اپنے دینی نقصان سے واقف نہیں تو ایسا شخص عبادت گزاروں کے گروہ میں اندھا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ جن کی نظر میں دنیا، کھانا پینا یہ سب بات کی باتیں، یعنی فقط ضرورت کے تحت وہ کھاتے تھے، ضرورت کے تحت وہ سوتے تھے، ضرورت کے تحت اس دنیا میں رہتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو اس دنیا کی کچھ جو ہے وہ معاملات ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، اس حد تک یعنی انہوں نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر نہیں رکھا، بلکہ وہ آخرت کی ابدی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو وہ فوقیت میں رکھتے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جو ہے وہ بالکل مطمع نظر رکھتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرز زندگی، ان کے رہنے کا طریقہ۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سچوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کی برکت سے ہمیں آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ، مختصر سا تعارف حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید اور ان کے قول پر مبنی تھا۔ اگلی دفعہ پھر کسی بزرگ کے واقعات، ان کی نصیحت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔